السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 42 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن ہے وہا ہنا شک مشہور وہو ان العلم والمعلوم متحدان بالذات۔ مصنف علیہ الرحمہ نے متن میں یہ بیان کیا تھا کہ تصور اور تصدیق دو متباین حقیقتیں ہیں، دو متباین ماہیتیں ہیں۔ پھر مصنف نے متن میں یہ بھی بتایا کہ تصور کا ہر شے سے تعلق ہوتا ہے، لہذا تصور کا تصدیق سے بھی تعلق ہوگا، یعنی تصدیق کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو باتیں مصنف نے متن میں بیان کی تھیں۔ محققین کے نزدیک ایک بات، ایک مقدمہ ہے جو ان کے یہاں قابل قبول ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم اور معلوم یہ بالذات متحد ہوتے ہیں اور بالاعتبار مغایر ہوتے ہیں۔ محققین کے نزدیک مقبول اس مقدمے کو اگر مصنف کی بیان کی ہوئی دو باتوں یعنی دو مقدموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو تین مقدموں کے حصول سے ایک شک وارد ہوتا ہے۔ پہلا مقدمہ تو یہ ہوا کہ تصور اور تصدیق دو الگ الگ ماہیتیں ہیں، حقیقتیں ہیں۔ پھر دوسرا مقدمہ یہ ہوا کہ تصدیق کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تصور کا تعلق ہر چیز سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا مقدمہ یہ ہوا کہ علم اور معلوم بالذات متحد ہوتے ہیں۔ تو اب شک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علم اور معلوم بالذات متحد ہوتے ہیں اور خود تصدیق کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے، تو جب ہم تصدیق کا تصور کریں گے تو تصدیق معلوم ہوئی اور تصور علم ہوا۔ جب ہم تصدیق کا تصور کریں گے تو یہ تصور علم ہے اور تصدیق کیا ہے؟ معلوم ہے۔ اور محققین کے نزدیک یہ قابل قبول مقدمہ ہے کہ علم اور معلوم متحد ہوتے ہیں تو تصور جو کہ علم ہے اور تصدیق جو کہ معلوم ہے، یہ علم و معلوم ہوئے، اور علم و معلوم بالذات متحد ہوتے ہیں تو تصور و تصدیق بھی متحد ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ بھی مقدمہ قابل قبول ہے کہ تصور اور تصدیق دو الگ الگ ماہیتیں ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تصور و تصدیق متحد بھی ہوں، ایک بھی ہوں، اور دو الگ الگ ماہیتیں بھی ہوں؟ یہ شک پیدا ہوتا ہے۔ تو شارح علیہ الرحمہ یعنی ملا حسن یہ کہتے ہیں کہ ان تین مقدموں کی بنیاد پر مصنف نے یہ کہا کہ شک پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ شک کے پیدا ہونے کے لیے ان تین مقدموں کے ساتھ ایک اور مقدمہ شامل کرنے کی ضرورت ہے،
جب وہ مقدمہ شامل کیا جائے گا، یعنی چوتھا مقدمہ شامل کیا جائے گا، تبھی یہ شک پیدا ہوگا، ورنہ شک پیدا نہیں ہوگا۔ کیسے؟ اسے شارح بیان کرتے ہیں۔ شارح جو بیان کرتے ہیں اسے سمجھنے سے پہلے آپ اولاً یہ جان لیں کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو اس چیز کی صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہو جاتی ہے۔ جو صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی وہ صورت ذہن میں قیام کی حیثیت سے علم ہے۔ وہ صورت ذہن میں قیام کی حیثیت سے علم ہے، اور وہ صورت من حیث ہیا معلوم ہے۔ خارج میں کوئی چیز موجود ہے، اس کا ہم نے تصور کیا تو اس کی صورت ہمیں حاصل ہوئی۔ تو جو چیز خارج میں موجود ہے وہ بھی معلوم ہے، لیکن ہمارے ذہن میں جو صورت حاصل ہوئی وہ بھی معلوم ہے، اور وہی علم بھی ہے۔ جو چیز ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی وہ علم بھی ہے اور معلوم بھی ہے۔ جو صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی ہے وہ من حیث ہوا معلوم ہے، اور من حیث قیام ذہنی علم ہے۔ تو معلوم جیسے خارج میں موجود چیز کو کہیں گے، ایسے ہی جو چیز ذہن میں آئی، جو صورت ذہن میں حاصل ہوئی وہ بھی معلوم ہے، اور وہی علم بھی ہے۔ قیام ذہنی کی طرف نظر کریں تو علم ہے، اور اگر جو صورت ذہن میں حاصل ہوئی ہے اس کی نفس ذات کی طرف نظر کریں، من حیث ہوا دیکھیں تو معلوم ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو علم اور معلوم متحد ہیں، بالذات تو متحد ہیں لیکن بالاعتبار مغایر ہیں کہ اگر قیام ذہنی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو علم ہے، اور اگر من حیث ہوا دیکھا جائے تو معلوم ہے۔ تو علم اور معلوم متحد ہیں بالذات اور مغایر ہیں بالاعتبار۔ محققین جو کہتے ہیں کہ علم اور معلوم متحد ہیں بالذات، اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو چیز جو صورت ذہن میں حاصل ہوئی ہے وہ من حیث ہوا معلوم ہے، اور قیام ذہنی کی حیثیت سے علم ہے۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ جو صورت ہمارے ذہن میں ہے وہ من حیث ہوا معلوم ہے، اور من حیث قیام ذہنی علم ہے، تو یہ بھی جان لیں کہ یہ علم و معلوم جو متحد ہیں بالذات، یہ بالذات تبھی متحد ہوں گے جبکہ ذہن میں جو صورت حاصل ہوئی ہے وہ شے کی کنہ ہو، شے کی ماہیت ہو۔ جو صورت شے کی جو صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی ہے وہ معلوم ہے من حیث ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معلوم من حیث ہوا تبھی ہے جبکہ ماہیت و کنہ اس شے کی ہمیں معلوم ہوئی ہو۔ شے معلوم اگر معلوم بالکنہ ہے تو وہ معلوم من حیث ہوا ہے۔ اگر شے کی کنہ حقیقت اور ماہیت معلوم نہیں ہوئی ہے بلکہ شے کا علم کسی جہت سے حاصل ہو گیا ہے، کسی ایک اعتبار سے حاصل ہو گیا ہے، تو پھر وہ شے معلوم من حیث ہوا نہیں ہے۔ لہذا
علم اور معلوم بالذات تبھی متحد ہوں گے جبکہ معلوم بالکنہ ہو. معلوم اگر معلوم بالکنہ ہو تو اسے معلوم بالذات کہتے ہیں، اور اگر معلوم بالوجہ ہو یعنی کسی ایک اعتبار سے کسی ایک وجہ سے اس چیز کا علم ہو گیا ہو، اس کی کنہ اور ماہیت کا علم نہ ہوا ہو، تو وہ معلوم بالعرض ہے. علم و معلوم بالذات متحد اسی وقت ہوتے ہیں جبکہ معلوم بالذات ہو یعنی معلوم بالکنہ ہو. کیونکہ اس صورت میں جس صورت میں ہمیں کنہ اور ماہیت کا علم ہوا ہے تو اس صورت میں علم کیا ہوا؟ علم ہے کنہ ماہیت. ذہن میں قیام کی حیثیت سے یہ کنہ اور ماہیت علم ہے. اور شیء معلوم کی حقیقت کیا ہے؟ شیء معلوم کی حقیقت بھی وہی کنہ ہی ہے. تو شیء معلوم جب اس کی کنہ اور حقیقت کا علم ہو تو یہ کنہ اور حقیقت یہ من حیث ہوا معلوم ہے اور من حیث قیام ذہنی علم ہے. تو علم اور معلوم یہ بالذات متحد ہوئے یعنی من حیث ہوا اور علم اور معلوم میں سے معلوم کیا ہے؟ معلوم من حیث جو شے ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ من حیث ہوا معلوم ہے اور قیام ذہنی کی حیثیت سے علم ہے. تو علم اور معلوم متحد ہوئے. ہاں اگر جس چیز کا ہمیں علم ہوا ہے جو شیء معلوم ہے وہ معلوم بالعرض ہو یعنی کنہ اور ماہیت کا علم نہ ہوا ہو، کسی ایک اعتبار سے کسی ایک وجہ سے اس کا علم ہو گیا ہو، تو یہاں علم کیا ہے؟ یہاں علم کنہ اور ماہیت نہیں ہے بلکہ یہاں علم ہے وجہ، کوئی ایک وجہ جس کی اعتبار سے اس شے کا علم ہوا ہے. تو یہاں علم کیا ہے؟ وجہ ہے. اور معلوم کون ہے؟ معلوم ذل وجہ ہے. علم کیا ہے؟ وجہ ہے. اور معلوم کون ہے؟ ذل وجہ ہے جس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وجہ اور ذل وجہ یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں کی ماہیت اور حقیقت اور کنہ ایک نہیں ہے. لہذا جہاں یہ کہتے ہیں کہ علم اور معلوم بالذات متحد ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ علم اور معلوم بالذات متحد اسی وقت ہوتے ہیں جبکہ کنہ اور ماہیت کا علم ہو. تو وہ کنہ اور ماہیت من حیث ہوا معلوم ہے اور قیام ذہنی کی حیثیت سے علم ہے. اگر معلوم بالکنہ نہ ہو، معلوم بالذات نہ ہو بلکہ معلوم بالعرض ہو، معلوم بالوجہ ہو، تو پھر یہاں علم و معلوم متحد بالذات نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں علم ہے وجہ اور معلوم ہے ذل وجہ، اور وجہ الگ چیز ہے اور ذل وجہ کیا ہے؟ الگ چیز ہے. اتنا جان لینے کے بعد اب آپ یہ بھی جانیں کہ علم کہتے ہیں حصول صورت کو، ذہن میں شے کی صورت حاصل ہو جائے. علم کی تعریف میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ علم نام ہے حصول صورت کا، تو اس میں مناطقہ کا اختلاف ہے. خارج میں موجود کسی شے کا ہمیں علم ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی چیز آئی، تو ہمارے ذہن میں جو چیز آئی ہے وہ ہے کیا؟ خارج میں جو چیز موجود ہے اس کی حقیقت و ماہیت ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی ہے،
یا اس کی حقیقت و ماہیت ہمارے ذہن میں حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کا مثل، اس کا شبہ، اس کا سایہ ہمارے ذہن میں حاصل ہوا ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کسی چیز کا جب ہمیں علم ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس شے کی حقیقت و ماہیت ذہن میں حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس شے کا مثل ذہن میں حاصل ہوتا ہے، اس چیز کا سایہ ذہن میں حاصل ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حصول الاشیاء بے اشباہہا، حصول الاشیاء بے امثالہا۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ شے کا ہمیں جب علم ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس شے کی نفس ماہیت، اس شے کی نفس حقیقت ہمارے ذہن میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں بہت سارے اعتراض بھی کیے گئے ہیں۔ مثلا یہ اعتراض کیا گیا کہ اگر شے کی ماہیت و حقیقت کے حصول کا نام علم ہو تو اگر ہم آگ کا تصور کریں، آگ کا علم ہمیں حاصل ہو تو آگ کی ماہیت و حقیقت جب ہمارے ذہن میں حاصل ہونی چاہیے تو گرمی کا بھی حصول ہونا چاہیے، ہمارے ذہن کو جلنا چاہیے، کیونکہ آگ کی خاصیت ہے جلانا۔ تو اس کا جواب بھی دیا ہے ان حضرات نے۔ ہم اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ علم شے کا مطلب، علم شے کا ایک مطلب یہ ہے کہ شے کی شبہ ذہن میں حاصل ہوتی ہے، شے کا مثل ذہن میں حاصل ہوتا ہے، شے کا سایہ ذہن میں حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ علم شے کا مطلب ہے کہ خود اس شے کی ماہیت و حقیقت ذہن میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو حصول الاشیاء بانفسہا کہتے ہیں۔ شارح نے یہ کہا تھا کہ یہاں جو شک پیدا ہوا اور اس شک کی بنیاد 3 مقدموں پر رکھی گئی، تو اس شک کی بنیاد صرف 3 مقدموں پر نہیں ہے، بلکہ یہ شک تبھی پیدا ہوگا جب ان 3 مقدموں کے ساتھ ایک چوتھا مقدمہ بھی یہاں جوڑا جائے، تبھی شک پیدا ہوگا، ورنہ شک پیدا نہیں ہوگا۔ شارح اسے بیان کرتے ہیں کیسے۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے جو یہ کہا ہے کہ علم اور معلوم بالذات متحد ہیں، یہاں مصنف نے معلوم سے کیا مراد لیا ہے؟ اگر مصنف نے معلوم سے معلوم بالعرض مراد لیا ہے، میں بتا چکا ہوں معلوم بالعرض کیا ہے۔ شارح کہتے ہیں اگر مصنف نے جو یہ کہا ہے کہ علم اور معلوم دونوں متحد ہیں، اگر انہوں نے معلوم سے معلوم بالعرض مراد لیا ہے تو علم و معلوم کے اتحاد کا قول باطل ہے، کیونکہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ معلوم بالعرض میں ذہن میں صرف ایک وجہ آتی ہے، صرف ذہن میں ایک جہت کا حصول ہوتا ہے، بنفس نفیس ذہن میں ذو وجہ نہیں آتی ہے، اور بالکل ظاہر ہے کہ وجہ اور ذو وجہ میں مباینت ہوتی ہے۔ تو معلوم سے اگر معلوم بالعرض مراد ہے تو پھر علم اور معلوم دونوں بالذات متحد نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں اگر معلوم سے معلوم بالذات مراد ہے، معلوم بالکنہ مراد ہے، تو یہ صحیح ہے کہ اس صورت میں علم اور معلوم بالذات متحد ہوتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں علم نام ہے کنہ اور ماہیت کا، اور وہی کنہ اور ماہیت قیام ذہنی کے اعتبار سے
علم ہے اور من حیثو ہوا معلوم ہے. تو علم و معلوم بالذات متحد ہوئے، جبکہ معلوم سے معلوم بالذات معلوم بالکنہ مراد ہو. لیکن اس صورت میں علم و معلوم کے متحد ہونے کا مقدمہ حصول اشیاء بے اشباہہا کی تقدیر پر بھی صادق ہوتا ہے. حالانکہ حصول اشیاء بے اشباہہا کی تقدیر پر علم و معلوم کے متحد ہونے کے باوجود تصور و تصدیق کا متحد ہونا لازم نہیں آتا ہے. لہذا اس شک مشہور کے پیدا ہونے کے لیے ایک چوتھا مقدمہ بھی ماننا پڑے گا، اور وہ ہے حصول اشیاء بے انفسہا. لہذا تصور و تصدیق کے اتحاد کو ثابت کرنے کے لیے صرف ان مذکورہ 3 مقدمات کفایت نہیں کریں گے، بلکہ چوتھے مقدمے حصول اشیاء بے انفسہا کی بھی ضرورت پڑے گی. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حصول اشیاء بے اشباہہا کی تقدیر پر جب ہم تصدیق یا مصدق بہی کا تصور کریں گے تو تصور ہوا علم اور تصدیق ہوا معلوم. جب ہم حصول اشیاء بے اشباہہا کی تقدیر پر جب ہم تصدیق کا تصور کریں تو تصدیق ہوا معلوم اور تصور ہوا علم. تو ظاہر سی بات ہے ہم نے تصدیق کا تصور کیا اور یہی تصور علم ہے، اور حصول اشیاء بے اشباہہا کی تقدیر پر ذہن میں نفس شے حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس شے کی شبہ حاصل ہوتی ہے. تو تصور جو کہ علم ہے وہ شبہ ہے، اور تصدیق جو معلوم ہے وہ ذو شبہ ہے، شبہ نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز اور اس کی شبہ دونوں الگ الگ ہوتی ہیں. شے الگ چیز ہے اور اس کا مثل الگ چیز ہے، اس کا سایہ الگ چیز ہے، اس کی شبہ الگ چیز ہے. تو جب ہم نے تصدیق کا تصور کیا تو تصدیق یہ نفس شے ہے، اور وہ تصور وہ نفس شے نہیں ہے، وہ نفس شے کا سایہ ہے، نفس شے کا مثل ہے. اور مثل شے اور نفس شے دونوں الگ الگ چیز ہیں. تو تصور شبہ ہوا اور تصدیق یہ ذو شبہ ہوا، اور شبہ اور ذو شبہ دونوں کیا ہوتی ہیں؟ الگ الگ چیز ہوتی ہیں. تو علم الگ ہوا اور معلوم الگ ہوا. تو یہاں کیا ہے؟ حصول اشیاء بے اشباہہا کی تقدیر پر تصور اور تصدیق کا متحد ہونا بالکل لازم نہیں آتا ہے. حالانکہ حصول اشیاء بے اشباہہا کی تقدیر پر علم و معلوم متحد ہوتے ہیں، کیونکہ حصول اشیاء بے اشباہہا کی تقدیر پر جو شبہ ہمارے ذہن میں آئی ہے وہ شبہ من حیث قیام ذہنی علم ہے اور من حیث ہوا معلوم ہے. تو جو شبہ ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی ہے وہ من حیث قیام ذہنی علم اور من حیث ہوا معلوم ہے. تو علم و معلوم بالذات تو متحد ہوئے، ہاں اعتبار کے لحاظ سے الگ الگ ہیں. کہ اگر ذہن میں قیام کا اعتبار کیا جائے تو علم ہے،
اور اگر من حیث ہوا کا اعتبار کیا جائے تو معلوم ہے۔ تو حصول اشیاء بے اشباہہا کی تقدیر پر بھی علم و معلوم یہ بالذات تو متحد ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ جب تصدیق کا تصور کیا جائے تو تصور اور تصدیق دونوں ایک ہو جائیں، کیونکہ تصور یہ شبہ ہے اور تصدیق یہ ذو شبہ ہے، اور شبہ اور ذو شبہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو حصول اشیاء بے اشباہہا کی تقدیر پر علم و معلوم کے اتحاد کے باوجود تصور و تصدیق کا اتحاد لازم نہیں آتا ہے، اس لیے ایک شک کے پیدا ہونے کے لیے اور تصور و تصدیق کے اتحاد کے لیے تصور و تصدیق کے اتحاد کے اس بات کے لیے ایک چوتھے مقدمے کی ضرورت بھی پڑے گی، اور وہ ہے حصول اشیاء بے انفسہا، یعنی یہ مانا جائے کہ علم شے کا مطلب یہ ہے کہ خود شے ذہن میں حاصل ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں اعتراض درست ہوگا اور شک ضرور پیدا ہوگا کہ علم کا مطلب ہوا کہ بعینہ شے کی ماہیت و حقیقت ذہن میں حاصل ہو جاتی ہے، تو جب ہم تصدیق کا تصور کریں گے تو یہ تصور ہوا علم اور تصدیق ہے معلوم، اور جو تصور علم ہے وہ کیا ہے؟ بعینہ نفس تصدیق ہے، کیونکہ تصور اور علم کا مطلب ہم نے یہ لیا ہے کہ خود بعینہ شے کی ماہیت و حقیقت ذہن میں حاصل ہو جاتی ہے، تو تصور ہوا علم، اور یہ کیا ہے؟ عین شے ہے، نفس شے ہے، یعنی نفس تصدیق ہے، تو تصدیق ہوا معلوم اور تصور ہوا علم، اور یہ جو تصور ہے یہ نفس تصدیق ہی ہے، تو اب علم و معلوم بھی متحد ہو گئے اور تصور و تصدیق بھی متحد ہو گئے۔ تو شک کے ورود کے لیے ان تین مقدموں کے ساتھ ایک چوتھے مقدمے کی بھی ضرورت پڑے گی، لہذا مصنف کا یہ کہنا کہ شک کے ورود کا مدار تین مقدمات ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ شک کے ورود کا مدار 4 مقدمات ہیں۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد اب آپ عبارت دیکھیں، مصنف متن میں کہتے ہیں وَهَاهُنَا شَكٌّ مَشْهُورٌ، اور یہاں ایک مشہور شک ہے، وَهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ وَالْمَعْلُومَ مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ، اور وہ شک یہ ہے کہ علم اور معلوم بالذات متحد ہوتے ہیں۔ فَإِذَا تَصَوَّرْنَا التَّصْدِيقَ فَهُمَا وَاحِدٌ، تو جب ہم تصدیق کا تصور کریں گے تو تصور و تصدیق ایک ہو جائیں گے۔ وَقَدْ قُلْتُمْ أَنَّهُمَا مُتَخَالِفَانِ حَقِيقَةً، جبکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تصور و تصدیق حقیقت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ فی الحاشیۃ، مصنف اپنے حاشیہ منہیہ میں لکھتے ہیں کہ اعلم ان مدارہ هذه الشبهۃ علی 3 مقدمات، یاد رکھیں کہ اس شبہے کا مدار 3 مقدمات پر ہے۔ تلقاها المحققون بالقبول، جنہیں محققین نے قبول بھی کیا ہے، جو محققین کے نزدیک قابل قبول بھی ہیں۔ الاولی ان العلم والمعلوم متحدان بالذات، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ علم اور معلوم بالذات متحد ہوتے ہیں۔ والثانیہ ان التصور والتصدیق حقیقتان مختلفتان، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ تصور و تصدیق 2 مختلف حقیقتیں ہیں۔ والثالثہ ان التصور یتعلق بکل شیء، اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ تصور ہر شے سے متعلق ہوتا ہے۔ اقول، شارح کہتے ہیں اقول وباللہ التوفیق، میں اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں کہ لیس الامر کما زعم المصنف، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا مصنف نے بیان فرمایا ہے کہ اس شبہے اور اس شک کا مدار 3 مقدمات پر، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں فإن اتحاد العلم والعلوم بالذات لا يفهم ماذا اراد به، کیونکہ مصنف نے جو یہ کہا ہے کہ علم اور معلوم بالذات متحد ہیں، وہاں علم اور معلوم کے بالذات اتحاد کی بات میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے معلوم سے کیا مراد لیا ہے۔ اما یراد به ما قصد تصور،
یا تو معلوم سے وہ شے مراد ہے جس کے تصور کا قصد کیا جائے، یعنی معلوم بالعرض مراد ہے، فہذا باطل، تو یہ باطل ہے، یعنی اس صورت میں علم و معلوم کا متحد ہونا بالکل لازم نہیں آتا۔ کما تری فی علم الشیء بالوجہ، جیسا کہ آپ اس صورت میں دیکھتے ہیں جبکہ کسی شے کا علم بالوجہ ہو، بالکنہ نہ ہو، کہ وہاں علم و معلوم متحد نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں علم نام ہے وجہ کا اور معلوم نام ہے ذو الوجہ کا، اور وجہ اور ذو الوجہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وَإِمَّا أَن يُرَادَ بِالْمَعْلُومِ الشَّيْءُ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَبِالْعِلْمِ مرتبۃ قیامہ فی الذہن، اور یا معلوم سے شیء معلوم من حیث ہوا مراد ہے، اور علم سے اس شیء معلوم کے ذہن میں قیام کا درجہ مراد ہے، تو ہاں اس صورت میں علم و معلوم متحد ہوتے ہیں، لیکن فَهَذِهِ الْمُقَدَّمَةُ تَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِحُصُولِ الْأَشْبَاهِ أَيْضًا، لیکن اس صورت میں یہ مقدمہ، یعنی اس صورت میں علم و معلوم کے متحد ہونے کا مقدمہ حصول الاشیاء باشباہہا کی تقدیر پر بھی حاصل ہوتا ہے، کہ حصول الاشیاء باشباہہا کی تقدیر پر بھی علم اور معلوم متحد ہوتے ہیں، حالانکہ علم و معلوم کے اتحاد کے باوجود تصور و تصدیق کا اتحاد لازم نہیں آتا ہے، اور جب تصور و تصدیق کا اتحاد لازم نہیں آتا ہے فلا بد ہاہنا من مقدمۃ رابعۃ، تو یہاں ایک چوتھے مقدمے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، آنی القول بحصول الاشیاء بانفسها فی الذہن، یعنی حصول الاشیاء بانفسها فی الذہن کے مقدمے کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ شبہہ وارد ہو سکے۔ ولم یکفی المقدمات الثلاث المذکورہ فی الحاشیہ، اور حاشیہ مذکور 3 مقدمات اس شک کے ورود کے لیے، اس شبہے کے ورود کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ کیوں کافی نہیں ہوں گے؟ کہتے ہیں فإنا اذا تصورنا التصدیق او المصدق به لا يلزم على تقدیر حصول الاشیاء باشباہها محال اصلا، کیونکہ جب ہم تصدیق یا مصدق به کا تصور کریں تو حصول الاشیاء باشباہها کی تقدیر پر کوئی محال اصلا لازم نہیں آتا ہے۔ فإن شبہ التصدیق والمصدق به مغایر لهما بالذات، کیونکہ اس تقدیر پر علم ہے شبہ اور معلوم ہے تصدیق یا مصدق به، اور ظاہر سی بات ہے شبہ تصدیق الگ چیز ہے اور تصدیق الگ چیز ہے، کیونکہ شبہ تصدیق اور شبہ مصدق به شبہ کے مغایر ہے بالذات، وَإِنِ اتَّحَدَ مَعَ مَعْلُومِهِ بِالذَّاتِ، اگرچہ شبہ اپنے معلوم کے ساتھ بالذات متحد ہے، کیونکہ یہاں معلوم کون ہے؟ نفس شبہ ہے، قیام ذہنی سے قطع نظر کرتے ہوئے، تو شے کی جو شبہ ذہن میں حاصل ہوئی ہے وہ من حیث ہوا معلوم ہے، اور قیام ذہنی کی حیثیت سے علم ہے، تو اگر قیام ذہنی سے قطع نظر کر لیا جائے تو یہی کیا ہے؟ معلوم بالذات ہے، تو علم اور معلوم بالذات متحد ہوئے، لیکن علم اور معلوم بالذات کے اتحاد سے شبہ تصدیق اور نفس تصدیق کے درمیان اتحاد ثابت نہیں ہوتا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے حاشیے میں اس شبہے کے ورود کو ایک دوسرے انداز سے ثابت کیا ہے کہ شبہہ یہ وارد ہوتا ہے، یہ شک وارد ہوتا ہے، اور پھر اس کا ایک جواب بھی دیا ہے۔ تو شارح یعنی ملا حسن حاشیہ میں مصنف کے بیان کیے گئے اس شبہے کی تقریر بھی ذکر کریں گے، اور پھر مصنف نے اس شبہے کا جو جواب دیا ہے اسے بھی ذکر کریں گے، پھر اس جواب پر شارح تنقید کریں گے، اعتراض کریں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ اپنے حاشیے میں شبہے کی جو تقریر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نفس تصدیق کے اعتبار سے شبہہ تو بہرحال وارد ہوتا ہے،
کیونکہ جب ہم تصور کریں تصدیق کا، اس بنیاد پر کہ تصور کا ہر شے سے تعلق ہوتا ہے، تو جب ہم نے نفس تصدیق کا تصور کیا تو تصور ہوا علم اور تصدیق ہوا معلوم، اور یہ قابل قبول مقدمہ ہے کہ علم و معلوم متحد ہوتے ہیں، تو بہرحال تصور اور تصدیق میں اتحاد لازم آئے گا۔ تو نفس تصدیق کا جب ہم تصور کریں تو نفس تصدیق کے تصور کے لحاظ سے تو بہرحال شبہ وارد ہوتا ہے۔ پھر مصنف نے اس کا خود جواب بھی دیا کہ یہ شبہ اسی صورت میں وارد ہوگا کہ جب ہم تصدیق کا تصور بالکنہ کریں، جب ہم تصدیق کا تصور بالکنہ کریں گے تو کنہ یہ علم ہے قیام ذہنی کی حیثیت سے، اور من حیث ہوا کیا ہے، معلوم ہے، تو علم و معلوم متحد ہو جائیں گے۔ اور چونکہ ہم نے تصدیق کا تصور بالکنہ کیا ہے تو یہ تصور کیا ہے، نفس تصدیق کی کنہ ہے، تو تصور اور تصدیق دونوں ایک ہی ہوئے۔ لیکن علم و معلوم کا اتحاد اور تصور و تصدیق کا اتحاد اسی صورت میں لازم آئے گا جبکہ تصدیق کا تصور بالکنہ کیا جائے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تصدیق کا تصور بالکنہ ناممکن ہو ہی نہ سکتا ہو، جیسے واجب تعالی کا تصور بالوجہ تو ہو سکتا ہے، تصور بالرسم تو ہو سکتا ہے، لیکن واجب تعالی کا تصور بالکنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی حروف لے لیں، حروف جو اپنے معنی میں مستقل نہیں ہوتے ہیں اور اپنا مکمل معنی بتانے میں غیر کے محتاج ہوتے ہیں، تو تنہا حروف کے معنی کا تصور کسی اور کے ساتھ ملائے بغیر، حروف کو کسی اور کے ساتھ ملائے بغیر تنہا حروف کے معنی کا تصور کیا ہے، ناممکن اور محال ہے، جب تک کہ حروف کے ساتھ کسی اور کو نہ ملایا جائے۔ تو جیسے تنہا حروف کے معنی کا تصور محال ہے، جیسے واجب تعالی کی کنہ اور ماہیت کا تصور محال ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تصدیق کا تصور بالکنہ محال ہو، ہاں تصدیق کا تصور بالوجہ ہو سکتا ہو۔ تو جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تصور ہر چیز سے متعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ تصدیق سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، یعنی تصدیق کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تصدیق کا تصور بالوجہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن بالکنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عبارت دیکھیں، عبارت میں ہے ثم قال فی الحاشیۃ، پھر مصنف نے حاشیے میں فرمایا ہے ثم اعلم انہ قد تکرر الشبہۃ باعتبار نفس التصدیق، پھر یاد رکھیں کہ یہ شک اور شبہ نفس تصدیق کے اعتبار سے تو بہرحال ثابت ہے۔ وحینئذ فالجواب ان التعلق بكل شیء لا يستلزم التعلق بكل وجہ، اور اس وقت جواب کی تقریر یہ ہوگی کہ تصور کے ہر شے سے متعلق ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ تصور کا شے سے تعلق ہر اعتبار سے ہو، من کل الوجوہ ہو، یعنی ماہیت و کنہ کے اعتبار سے بھی تعلق ہوتا ہو۔ جواب یہ ہے کہ ہر شے سے تعلق بکل وجہ کو مستلزم نہیں ہے، فیجوز ان یمتنع تعلقہ بحقیقت التصدیق وکنہ، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تصور کا تعلق تصدیق کی حقیقت و کنہ سے ناممکن اور محال ہو، ویجوز التعلق باعتبار وجہ ہی ورسم ہی، ہاں
تصور کا تصدیق سے تعلق بے وجہ ہی اور تعلق بے رسم ہی ممکن ہو۔ الا تری ان حقیقت الواجب تعالی ممتنع تصورها بالکنہ ہے، کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ واجب تعالی کی حقیقت کا تصور بالکنہ محال ہے، وانما یجوز بالوجہ، حالانکہ تصور بالوجہ جائز ہے۔ وان یعنی الا تری ان معنی الحروف يمتنع تصورها وحدها، اور کیا آپ نہیں دیکھتے کہ تنہا حروف کے معانی کا تصور محال ہے۔ وانما یجوز بعد ضم ضمیمۃ الیہا، حالانکہ حروف کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملانے کے بعد حروف کے معنی کا تصور جائز ہے، ممکن ہے۔ فتتبر، تو آپ غور کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تصور تصدیق کی حقیقت سے متعلق نہ ہو، ہاں وجہ سے متعلق ہو۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ جواب دیا، پہلے خود ہی شبہے کی تقریر کی، پھر اس کا یہ جواب دیا۔ اب آگے اقولوں سے شارح اس پر کلام کریں گے، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہوگا۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔